السلام علیکم. آج ہم جو بات کریں گے وہ اسی سیریز کا حصہ ہے جس کے اندر ہم پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے بیسک کانسیپٹس اور بیسک انڈرسٹینڈنگ دیکھ رہے تھے. تو آج اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر ایک بہت ہی اہم سیاسی عہدہ ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن بھی ہے اور پولیٹیکل بھی اس کی امپورٹنس ہے, وہ ہے وزیر اعظم کا, دا پرائم منسٹر آف پاکستان. Now, پاکستان کے پرائم منسٹر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ چونکہ ان کی پوزیشن واضح ہوگی اگر ہم یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ پاکستان ایک پارلیمانی نظام ہے اور اس پارلیمانی نظام کے اندر پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے, اور اس پارلیمنٹ جو ہوتی ہے پاکستان کے اندر اس میں جو لوور ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی, اسی ہاؤس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان. کیونکہ پاکستان ایک پارلیمانی نظام ہے اور پارلیمانی نظام کے اندر پرائم منسٹر کے عہدے کی ایک بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. وہ اس لیے بیکاز کہ جو پارلیمان ہے اور خاص کر جو لوور ہاؤس ہے پاکستان کے اندر نیشنل اسمبلی, وہی پرائم منسٹر کو الیکٹ کرتا ہے. اور آلدو پرائم منسٹر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لوور ہاؤس کا ممبر ہو, لیکن اس کے اختیارات لیجسلیچر کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو بھی ہوتے ہیں. ان فیکٹ کرنٹلی پاکستان کے اندر پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں ان کے پاس چیف ایگزیکٹو اختیارات ہوتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں پرائم منسٹر کے الیکشن سے. پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں ان کے لیے پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہے کہ شرط یہ ہے کہ ہی از الیکٹڈ بائی دی نیشنل اسمبلی, لیکن نیشنل اسمبلی اپنے ہی کسی ممبر کو جو مسلمان بھی ہو اس کو الیکٹ کر سکتی ہے ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان. پرائم منسٹر کا جو الیکشن ہے وہ بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 2 اسٹیپ پہ ہوتا ہے. سب سے پہلے نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں, اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کے بعد پھر نیشنل اسمبلی کے اندر جو کرنٹلی پاکستان کے 342 ممبران ہیں وہ اپنے ہی کسی مسلم الیکٹڈ ممبر کو پرائم منسٹر الیکٹ کر سکتے ہیں. اس الیکشن کے لیے پرائم منسٹر کے لیے ایبسولوٹ میجورٹی کا حاصل کرنا ضروری ہے, جس کو ہم ووٹ آف کانفیڈنس کہتے ہیں. 342 میں سے منیمم 172 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں ٹو بیکم دا پرائم منسٹر آف پاکستان. یہاں پہ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ آفٹر گیننگ ووٹ آف کانفیڈنس پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے فار اپوائنٹنگ somebody ایز دی پرائم منسٹر آف پاکستان. پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو ٹرم ہے وہ ہے وہی ہے جو کہ نیشنل اسمبلی کی ہے, یعنی 5 سال, میکسیمم 5 سال. اس سے پہلے آئین کے تحت پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس صورت میں ڈسمس ہو سکتے ہیں اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ادارہ ہے پرائمرلی نیشنل اسمبلی وہ ڈیزالو ہو جائے. آئین کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان کو دوبارہ الیکٹ کرنے کے حوالے سے کوئی شرط نہیں ہے, آلدو 18th امینڈمنٹ سے پہلے ایک شرط یہ تھی کہ جو شخص 2 دفعہ پرائم منسٹر بن جائے وہ تیسری بار پرائم منسٹر الیکٹ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ شرط 18th امینڈمنٹ میں ختم کر دی گئی. پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو ریموول ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا, وہ آئین کے اعتبار سے وہ جو ایکسپلسٹلی لکھا گیا ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے, اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے یا اسمبلی ووٹ آف نو کانفیڈنس جس کے لیے ایبسولوٹ میجورٹی چاہیے ہوتی ہے اس سے پرائم منسٹر کو ڈسمس کر سکتی ہے. لیکن ہم نے پریکٹس میں دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاسٹ جو 2 پرائم منسٹر آف پاکستان تھے ان کو ڈسمس کیا, بٹ ان کو ایز اے پرائم منسٹر ڈسمس نہیں کیا گیا, ان کو ایز اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ڈسکوالیفائی کیا گیا. چونکہ کوئی شخص پرائم منسٹر بننے کے لیے اس کی بنیادی اہلیت ہی نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونا ہے, تو اگر کوئی شخص نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں رہے گا تو آٹومیٹکلی پرائم منسٹر کے عہدے سے ڈسمس ہو جائے گا. اسی پوائنٹ سے ہم چلتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی کوالیفیکیشنز کیا چاہیے ہوتی ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو بنیادی کوالیفیکیشنز ہیں وہ وہی ہیں جو کہ ایک ممبر آف نیشنل اسمبلی کے بننے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں.
سو آرٹیکل 62 آرٹیکل 63 یہ پرائم منسٹر پاکستان کی کوالیفیکیشنز اور ڈسکوالیفیکیشنز کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں. سو فار ایگزامپل کوئی شخص اگر صادق اور امین نہیں ہوگا تو وہ پرائم منسٹر کے لیے ایلیجبل نہیں ہے. اگر کوئی شخص آسان لفظوں میں کہا جائے ممبر آف نیشنل اسمبلی بننے کے قابل نہیں ہے، کا اہل نہیں ہے، تو وہ پرائم منسٹر پاکستان نہیں بن سکتا. اب آتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے فنکشنز کے اوپر، اختیارات کے اوپر. تو یہاں پہ ایک بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے کہ چونکہ پاکستان ایک پارلیمانی نظام ہے اور پارلیمانی نظام کے اندر پرائم منسٹر کیبنٹ کو پریزائڈ کرتا ہے. چونکہ پارلیمانی نظام کی بنیاد برطانیہ میں رکھی گئی تھی اور برطانیہ کے اندر پرائم منسٹر کو کہا جاتا ہے ہی از ناٹ دا باس آف دا کیبنٹ، ہی از دا فرسٹ امنگ دا ایکولس. لیکن پاکستان کے سسٹم میں، پاکستان کے نظام میں تھوڑا مختلف ہے. پاکستان کے نظام میں جو وزیر اعظم ہیں وہ کابینہ کو پریزائڈ کرتے ہیں، اور 18th امینڈمنٹ میں بہرحال یہ تبدیلی کی گئی کہ جتنے میجر ڈیسیژنز ہیں وہ پرائم منسٹر اکیلے نہیں کرتے، وہ موسٹ آف دا ڈیسیژنز آر ٹیکن آفٹر دی اپروول فرام کیبنٹ. اب وزیر اعظم کے اختیارات کیا ہیں؟ مختلف اختیارات ہیں، جس میں ہم ان کے جو قانونی اختیارات ہیں، جو لیجسلیچو پاورز ہیں، کچھ ایگزیکٹو پاورز ہیں، کچھ جوڈیشل پاورز ہیں، ڈپلومیٹک بھی ہیں، اور ڈفرینٹ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی ان کے اختیارات ہیں. سو فار ایگزامپل عام طور پر جب پارلیمنٹ میں قانون سازی کی جاتی ہے تو چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان میجورٹی پارٹی سے ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کی، سو عام طور پر پرائم منسٹر کی مرضی کے ساتھ ہی کوئی بھی قانون سازی شروع کی جاتی ہے. لیکن ایسا ہونا آئینی طور پر لازمی نہیں ہے. لیکن پریکٹیکلی پرائم منسٹر جو ہیں، چونکہ میجورٹی پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ نیشنل اسمبلی کے میجورٹی کا کانفیڈنس رکھتے ہیں، تو ان کی منظوری سے کوئی بھی قانون سازی شروع کی جا سکتی ہے. اور اگر کسی قانون کے اوپر پرائم منسٹر مخالفت کریں تو عام طور پر نیشنل اسمبلی سے وہ پاس نہیں ہو پاتا. اسی طریقے سے پرائم منسٹر آف پاکستان جو میجر اپوائنٹمنٹس ہیں وہ جب کی جاتی ہیں، جیسے آپ کی ملٹری کی اپوائنٹمنٹس ہیں، ایمبیسڈرز کی اپوائنٹمنٹس ہیں، یا مختلف جو اہم قومی اور آئینی ادارے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جب کی جاتی ہے تو پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ ہی صدر مملکت ان کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ خاص کر دیکھا جائے تو جو گورننس کے معاملات ہیں وہ مکمل طور پر وزیر اعظم کے ماتحت کیے جاتے ہیں فیصلے، بیکاز وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے پاکستان میں اس کو چیف ایگزیکٹو کا عہدہ کہا جاتا ہے. اگر ہم عدالتی حوالے سے بات کریں، عدلیہ کے حوالے سے بات کریں، تو اگین عدلیہ کی جو میجر اپوائنٹمنٹس ہیں اس کے اوپر آخری طور پر وزیر اعظم کا ایک کردار آئین میں لکھا گیا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم سفارتی حوالے سے بات کریں، ڈپلومیٹک پاورز کی بات کریں، تو جو وزیر اعظم ہیں ان کے پاس دو میجر اختیارات ہیں. ایک وہ سفارتی جو عملہ ہوتا ہے، جو ڈپلومیٹک اپوائنٹمنٹس ہیں وہ کرنے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، اور دوسری امپورٹنٹ پارٹ کہ جو فارن پالیسی کنڈکٹ کی جاتی ہے وہ وزیر اعظم کا اور ان کی کابینہ کا یہ اختیار ہے کہ وہ فارن پالیسی بنا بھی سکتے ہیں اور کنڈکٹ بھی کر سکتے ہیں. اس میں ٹریڈ ریلیشنس ہیں، کوئی ملٹری ریلیشن شپ ہیں، ڈپلومیٹک سپورٹ ہے، ریکگنیشن ہے، یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے. اور اگر فوجی لحاظ سے بات کی جائے تو پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس بھی کچھ اہم اختیارات ہوتے ہیں. جنگ کے حوالے سے آلدو اختیار پاکستان کی پارلیمان کا ہے، بٹ جنگ کرنی کس طرح سے ہے اور بارڈر کے اوپر ہماری پالیسیز کیا ہوں گی، ہماری سیکیورٹی پالیسیز کیا ہوں گی، سم ہاؤ یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے. سو ہم اس ڈیبیٹ کو اگر سم اپ کریں تو پاکستان کے سیاسی نظام میں جو سپریمیسی ہے وہ بہرحال پارلیمان کو حاصل ہے، لیکن پارلیمان نے اپنے زیادہ تر اختیارات جو ہیں وہ دیے ہوتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ہی دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کر کے گورنمنٹ کو چلاتے ہیں. سو یہ تھا پاکستان کے پرائم منسٹر کے حوالے سے بیسک سا ایک انٹروڈکشن. اب اگین آپ اگر فلو چارٹ دیکھیں گے تو اس فلو چارٹ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو پرائم منسٹر ہیں
ان کا عہدہ پاکستان کے سیاسی نظام میں کہاں پہ موجود ہے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.